أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا صدق الله العظيم۔ ہم نے ان آیات کا ترجمہ پڑھ لیا تھا۔ سورہ یونس آیت نمبر 90 سے ہمارے آج کے سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ کچھ باتیں اس سبق کے متعلق اہم تھیں، میں یہاں ذکر کرنا چاہتا تھا کہ ایک اصول اور ایک قانون ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، بنی اسرائیل کو جاوزنا پار کر دیا ہم نے، ببنی اسرائیل بنی اسرائیل کو، البحر سمندر سے، بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کر دیا۔ فاتبعہم فرعون، اور پیچھا کیا، پس پیچھا کیا، ہم ان کا، فرعون نے، وہ جنودہ اور اس کے لشکر نے، فاتبعہم پیچھا کیا ان کا، فرعون نے، وہ جنودہ اور اس کے لشکر نے، بغیوں وعدوا، ظلم کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ، ظلم اور زیادتی کے ساتھ۔ یہاں تک کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس کو ہم تفصیل سے دیکھ چکے ہیں۔ حتی اذا ادرکہ الغرق، کیا ہوا کہ وہ سمندر جب سمندر مل گیا تو حتی یہاں تک کہ اذا ادرکہ الغرق، جب وہ ڈوبنے لگا، اذا ادرکہ الغرق، اس کو پکا ہو گیا کہ اب وہ مرے گا، وہ بچے گا نہیں۔ جب سمندر ملا اور پانی اوپر چڑھا تو اب اس کو سمجھ میں آیا کہ میں تو اب کچھ بھی نہیں، میری تو ذات ختم ہے۔ اور وہ جانتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے اور پکے پیغمبر ہیں۔ تو قالا، تو کہنے لگا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی جو باتیں، جو نشانیاں، جو ساری قدرتیں انہوں نے دیکھی تھیں وہ واضح اس کو سمجھ میں آتی تھیں، لیکن اب وہ جب مرنے لگا تو سمجھدار تھا۔ آمن تو انہ لا الہ، میں ایمان لے کر آیا اس بات پر کہ انہو، میں ایمان لے کر آیا کہ انہو، کہ بے شک وہ کون، لا الہ الا، لا الہ کوئی معبود نہیں، الا سوا اس کی ذات کے، الذی آمنت بھی بنو اسرائیل، جس کے اوپر بنو اسرائیل ایمان لے کر آ جائے۔ جادو وہ جو سر پہ چڑھ کے بولے، یعنی جس کو انہوں نے معبود بنا رکھا تھا وہی کہنے لگا کہ میں ایمان لے کر آ گیا، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو اب اللہ نے جواب دیا، آن، کیا ابھی، آن، کیا ابھی، وقد عصیت قبل، حالانکہ تم اس سے پہلے نافرمانی کر چکے ہو، حالانکہ بلا شبہ تو نافرمانی کرتا رہا اس سے پہلے، عصیتا نافرمانی کرتا رہا اس سے پہلے، وکنت من المفسدین، اور تو بڑے مفسدین میں سے تھا۔ ٹھیک ہے، یہ کلمہ جو ہے وہ شیطان بھی ہمارے کانوں میں بولتا ہے، مگر اس کا اصل محل ہمیں پتہ نہیں ہے، اس وجہ سے ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ الآن وقد عصیت، الآن وقد عصیت، الآن، یہ دیکھیے، یہ تو کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں، کیا ابھی، کیا ابھی ایمان لاتا ہے، کیا ابھی ایمان لاتا ہے، حالانکہ بلا شبہ تو نافرمانی کرتا رہا۔ الآن، کیا ابھی، آن کہتے ہیں ابھی کو، جو ہے استفہامیہ ہے، کیا، آن ابھی، کیا ابھی، ٹھیک ہے، حالانکہ تو نافرمانی کرتا رہا اس سے پہلے، اور تو بڑے مفسدین میں سے تھا۔ اب دیکھیے، کسی گنہگار کو تو یہ جملہ نہیں بول سکتے نا،
کسی گنہگار کو یہ جملہ نہیں بول سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت بول رہے ہیں کسی گنہگار کو، اللہ رب العزت یہ بول رہے ہیں کہ کہ کیا تو ابھی نافرمانی، کیا تو ابھی ایمان لے کے آ رہے، حالانکہ پہلے تو نافرمان تھا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ جملہ بول رہے ہیں۔ وہ میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں، پہلے اس بات کو سمجھ لیں۔ دیکھیے، ایک قانون ہے شریعت کا، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر بھی۔ ان اللہ، اس کو ذہن میں رکھیں، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر بھی۔ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر بھی، یہ فائدہ ہوتا ہے قرآن پڑھنے کا، کہ اور قرآن صحیح طریقے سے پڑھنے کا۔ یہاں طریقہ یہی ہے کہ جو سلسلہ چل رہا ہے اس سلسلے میں داخل ہو کے پڑھا جائے، یعنی استاد شاگرد بن کے پڑھا جائے، نہ یہ کہ انسان اپنے مطالعے سے پڑھتا رہے۔ اب یہاں یہ سیدھا سا سوال ہوتا ہے کہ کوئی بھی مسلمان ہو تو اس کو کہیں کہ الان وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، حالانکہ بہت سے لوگ ایسے قانون ہے، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر به، ما لم یغرغر به، جب تک غرغرہ نہ آ جائے، یقینی موت سامنے نہ کھڑی ہو، اس کو کہتے ہیں غرغرہ، ٹھیک ہے؟ یقینی موت سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، جس کو حالت نزا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا حالت سکرات کہتے ہیں۔ تو حالت نزا اور حالت سکرات سے پہلے پہلے اگر کسی نے کلمہ پڑھ لیا تو وہ مسلمان سمجھا جائے گا، حالت نزا اور عالم سکرات میں آنے سے پہلے پہلے اگر کسی نے کلمہ پڑھا تو وہ مسلمان سمجھا جائے گا، اگر اس کے بعد پڑھا تو اب وہ مسلمان نہیں سمجھا جائے گا، اب وہ مسلمان نہیں مانا جائے گا، کہ اس کے اندر بات واضح ہے، شریعت کا ایک حکم واضح ہو رہا ہے کہ توبہ انسان کی کب تک قابل قبول اور کب تک معتبر ہے۔ اس سے پہلے توبہ قابل قبول نہیں، اس کے بعد توبہ قابل قبول نہیں، اور اس کے بعد توبہ معتبر نہیں۔ چنانچہ یہاں پر یہی اصول سمجھ میں آئے۔ ایک حدیث میں بھی آتا ہے، حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے یاد ہے اس وقت میں فرعون کے منہ میں مٹی ڈال رہا تھا، کہ اگرچہ اللہ کا یہ قانون ہے لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کو اس کے اسی جملے کی وجہ سے اس پہ ترس آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں، چھوڑ دیں۔ تو غرغرائے موت سے پہلے پہلے توبہ کرنا۔ چنانچہ اگر آپ رات کو توبہ کر کے سو رہے ہیں تو آپ بہت مبارک ہیں، اگر آپ صبح اٹھ کے توبہ کر رہے ہیں تو آپ بہت مبارک ہیں، رات سوتے وقت توبہ کر رہے ہیں، غرغرہ تو نہیں ہے، پتہ نہیں کہ صبح یقینی طور پہ مروں گا، ٹھیک ہے، اور موت سامنے نہیں آئے گی۔ موت سامنے آنے کا ایک منظر ہوتا ہے۔ آج سائنس ایک بات کا اعتراف کرتی ہے جس سے احادیث سے بھی تائید ملتی ہے، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کو یقین نہیں ہوتا کہ میں مر گیا ہوں، یقین ہی نہیں آتا کہ میں مر گیا، وہ سمجھتا ہے میں زندہ ہوں، اور کچھ وقت تک وہ چلاتا ہے، چیختا ہے، مگر اس کو غصہ نہیں آتا، اس کی وہ کیفیت نہیں بنتی، کوئی میری بات ہی نہیں سن رہا، میں زندہ ہوں، میں زندہ ہوں، ارے مجھے دیکھو، میں یہاں پر ہوں، میں یہاں پر ہوں۔ آہستہ 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 اس کو احساس ہونے لگتا ہے کہ نہیں، وہ اب ایک نئی دنیا میں آ چکا ہے، وہ ایک نئی زندگی میں آ چکا ہے، اس کے سامنے وہ جس سرنگ سے گزرتا ہے
اور ایک عالم سے گزرتا ہے، وہ عالم اس کو ایک خواب معلوم ہوتا ہے، اور اس کو یوں لگتا ہے کہ جیسے میں جاگا ہوں، حالانکہ وہ اس بدن سے الگ ہو چکا ہوتا ہے، اس بدن سے اس بدن سے الگ ہو چکا ہوتا ہے۔ تو تو وہ ایک عالم اس کے سامنے کھلتا ہے، ایک نیا عالم کھلتا ہے، اس کو غرغرہ کہتے ہیں۔ وہ عالم اس کو ایک جھٹکا دیتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کہ اس کو سمجھ میں آتا ہے اب کچھ ہونے والا ہے، کچھ سم تھنگ ڈفرینٹ ہونے والا ہے، اس کو یہ اس کی انر فیلنگ یہ آتی ہے کہ وہ اس کو کہتے ہیں غرغرہ۔ تو اس حالت سے پہلے پہلے توبہ کر لی جائے۔ چنانچہ چنانچہ اب یہ کتنی دیر رہتی ہے اللہ بہتر جانتے ہیں، اس لیے کہ غرغرہ کی جو کیفیت ہے وہ ٹائم پیریڈ سے بالا تر ہے، اس کائنات میں رہتے ہوئے وہ ٹائم اینڈ سپیس سے باہر ہے، وہ ٹائم اینڈ سپیس سے باہر ہے، سمجھ ہی نہیں سکتے۔ جس سے 40 پلس ہونے کے بعد انسان کے اندر ایک میچورٹی آتی ہے، انسان کے اندر ایک پختگی آتی ہے، ایک سوچوں میں فرق آتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک نوجوان ہے وہ 25 کا ہے، وہ آپ کی کیفیت کبھی بھی نہیں سمجھ سکتا، جب وہ خود 40 کا ہوگا نا پھر وہ آپ کی کیفیت کو سمجھے گا۔ تو اسی طریقے سے آپ کی شادی ہوئی ہے 20 سال کی عمر میں، اور ایک 5 سال کا بچہ ہے، وہ آپ کی کیفیت کو نہیں سمجھ سکتا۔ ایسے ہی نیچے والے زندہ لوگ بھی مرنے والے کی کیفیت کو نہیں سمجھ سکتے۔ البتہ جو چیز بیان ہوئی ہے اس سے صرف اتنی سی بات واضح ہوتی ہے۔ تو یہ غیر غیر کی بات ہے، یہاں پر بات میری پوری ہوئی۔ میں آپ کے دو سوال آئے ہوئے ہیں۔ اس نے بنو اسرائیل کے معبود کیوں کہا، سیدھا اللہ ہی کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ وہ اللہ کو نہیں جانتا تھا، بلکہ وہ یہ بھی شک میں مبتلا تھا کہ میں کسی کو غلط کو نہ پکار دوں، لہذا یہی اس نے کہا آمنت بھی بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ جب جادوگروں نے عصا کے معجزے کو دیکھا تو ہم ایمان لائے ہارون اور موسیٰ کے رب پر، تو یہاں بھی فرعون نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کرتے ہوئے دیکھا تو بنو اسرائیل کا رب کہا۔ جی ہاں، اس لیے کہ جادوگروں کو بھی یقین نہیں تھا، کیونکہ جادوگروں کا حضرت موسیٰ سے کوئی کمیونیکیشن نہیں تھا، اور ایسے ہی فرعون کا بھی حضرت موسیٰ سے خدا کے بارے میں کوئی کمیونیکیشن نہیں تھا، بلکہ نہ ہی اس نے خدا کو پہچانا، لہٰذا اس نے اپنی جان بچانے کے لیے ایسی بات کہی تھی۔ لا الہ الا اللہ۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں جی۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، فَالْيَوْم بس آج، بس اب، فَالْيَوْم بس آج، ننجی کا محفوظ کر دیں گے ہم آپ کو، بِبَدَنِكَ کا تیرے بدن کو، ننجی کا آج ہم بچا لیں گے، بِبَدَنِكَ کا تیری لاش کو، تیرے بدن کو، لِتَكُونَ تاکہ تو ہو جائے، لمن خلفک جو لوگ تیرے پیچھے ہیں ان کے لیے آیا نشانی، تاکہ تو لوگوں کے لیے نشانی بن جائے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور بے شک کثیر من الناس لوگوں میں سے بہت سے لوگ ہیں، عن آیاتنا لغافلون جو ہماری آیات سے غافل ہیں، جو ہماری آیات سے غافل ہیں، لوگوں میں ایسے بہت سے لوگ۔ تو اب بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے تھے کہ فرعون مر ہی نہیں سکتا، وہ تو کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتا، اس نے تو زندگی جینے کے کیا کیا اسباب بنائے، وہ کبھی نہیں مر سکتا۔ تو اللہ نے اس کی لاش کو سمندر کے اوپر تیرا دیا اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ ابھی تک اس کی تفسیر یہی تھی، مگر کیا ہوا؟ ہوا یہ کہ 1799 میں جب احرام مصر کھلے ہیں، اس سے پہلے احرام مصر کو کھولنے کی کوئی سبیل نہیں تھی، اور عجیب و غریب چیزیں تھیں۔ ہارون الرشید نے جو مخروطی احرام مصر ہیں ان کو کھولنے کے لیے مال خرچ کیا، اور جو خرچ کیا وہ 1000 دینار خرچ کیے۔ میں نے کل آپ کو تحریر بھیجی تھی نا، 1000 دینار خرچ کیے،
اور جو احرام مصر ہیں ان کو اس نے کھلوایا. تو جس جگہ تک پہنچا ہے اس جگہ تک جب وہ پہنچے اور اس کے بعد آگے جا نہیں سکے تو وہاں ایک تھیلی ملی. وہاں پر 1,000 دینار رکھے ہوئے تھے. مطلب یہ کہ تم یہیں تک پہنچ سکتے ہو، اس سے آگے نہیں پہنچ سکتے، لہٰذا یہاں تک جو تمہارا خرچہ ہے وہ یہ لے. یعنی بات کی ٹیکنالوجی کو انہوں نے چیلنج کیا. ٹھیک ہے. مخروطی پیراڈیمک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اس سائڈ کے، اس ہمارے زبان میں مخروطی کہتے ہیں یا پیراڈیمک کہہ سکتے ہیں اس کو. تو یہ یعنی مثلث، یہ چکور چکور بھی ہے اور مثلث بھی ہے، یعنی 4 کونوں والے. احرام مصر کی تصویر آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی نا، تو بس وہی مراد ہے اس سے. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں. احرام مصر 1799 میں کھلے. اس سے پہلے تک اس کی تفسیر یہی تھی کہ حضرت موسیٰ کے سامنے حضرت موسیٰ کی قوم کے سامنے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ان فرعون کی نعش کو دکھا دیا. مگر جب 1799 میں احرام مصر کھلے ہیں تو احرام مصر کھلنے کے بعد یہ عجائب و غرائب میں شامل ہو گئے. اور اس کے اندر مختلف چیزیں تھیں. میں نے 2 تحریریں آپ حضرات کو بھیجی تھیں، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کے اندر مختلف فراعین کی لاشیں حنوط کی ہوئی تھی. حنوط کو آپ کیا کہیں گے؟ کوئی میرا ہیلپ کر سکتا ہے اس میں؟ آج کی یہ اردو ہے. حنوط مطلب اس کو مسالہ لگا کے اس کی باڈی کو سنبھال کے بچا کے رکھا ہوا ہوگا. جی پریزرو کی ہوئی تھی، وہ پریزرو کی ہوئی تھی. مگر جو حضرت موسیٰ کا فرعون تھا من فتح. اچھا، جو حنوط کی ہوئی لاشیں آج بھی موجود ہیں اور مختلف اس کی ویڈیوز ملتی ہیں. ان میں کئی لاشیں ایسی ہیں جن کی انگلیاں کٹی ہوئی ہیں، جن کے مختلف جسم کے حصے، لیکن وہ جو پریزروڈ لاشیں ہیں ان کے یہ حال ہے. مگر ایک لاش ایسی ہے من فتح کی کہ جو حنوط نہیں ہے، مگر مگر جو ہے وہ اس کے باوجود پریزروڈ ہے. وہ من فتح کی لاش ہے. جو من فتح اس کے نام کے ساتھ وہ لاش محفوظ تھی اور آج تک محفوظ ہے. یہ بغیر حنوط کے ہے. یہ جو بچپن میں ہم نے دیکھا تھا اور ابھی بھی ایسی شواہد ملتے ہیں. فرعون کی ایک مشہور لاش ہے. ہمارے اشرف و مدائس نے ایک اخبار نکالا تھا، اسلامی اخبار. اس کے اندر بھی فرعون کی ایک نعش دکھائی گئی تھی. وہ جو نعش ہے وہ من فتح فرعون کی نہیں ہے. ٹھیک ہے. مصر کے تمام بادشاہ جو ہے وہ من فتح کہلاتے ہیں. مصر کے جتنے بھی بادشاہ تھے ان کو فراعنہ کہا جاتا تھا. تو ہم سورہ یوسف کے اندر انشاءاللہ اس کی تفصیل پڑھیں گے دین الملک کے عنوان کے تحت انشاءاللہ. جو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے بھائیوں کو لے کے آنے کے لیے ایک ہیلا کیا تھا، تو وہاں پر دین الملک کے حوالے سے چیز ہے، وہ تفصیلات ہے، بڑے اختلافات ہیں. انشاءاللہ ہم اس کو وہاں پڑھیں گے. اس کے بعد سورہ ہود آ رہی ہے، اس کے بعد سورہ یوسف آ رہی ہے. انشاءاللہ وہاں ہم اس کو تفصیل سے پڑھیں گے. انہوں نے جو فرعون کی لاش کی ایک مشہور تصویر ہے، تو وہ جو مشہور تصویر ہے وہ ابھی ایسی ہے کہ اس کو سال میں 1 مرتبہ حنوط کیا جاتا ہے. وہ اصلی فرعون یعنی وہ حضرت موسیٰ والا فرعون نہیں. ٹھیک ہے. من فتح جو میوزیم کے اندر رکھے ہوئے ہیں، جو یہ جو پیراڈیمک ہے، جو عجائبات مصر ہیں، جو دنیا کا عجیب قسم کا عجوبہ ہیں، جو 3 احرام مصر ہیں. ویسے تو مصر کے اندر 8 احرام ہیں، لیکن جو 3 اکٹھے قاہرہ کے اندر ہیں، وہاں جو احرام ہے، احرام یہ والا احرام مصر، وہ اس حساب سے بنا ہے کہ اندر گوشت گلتا نہیں. ٹھیک ہے. گوشت خشک ہو جاتا ہے مگر سڑتا نہیں ہے. اس کے اندر عجائب و غرائب آج بھی ہیں کہ جو فرعون کا اسپیسیفک کمرہ تھا اس کے اندر کوئی بھی الیکٹرانک آئٹم نہیں چلتا ہے. ان کے کیمرہ بھی بند ہو جاتا ہے اور اس طرح طرح کی چیزیں، ایسا لگتا ہے جیسے کچھ جنات ہیں، مگر ایسا کچھ بھی نہیں.
کچھ بھی نہیں ہے۔ اور وہ عجیب و غریب چیزیں ہیں، میں نے 2 تحریریں بھیجی ہیں، وہ مطالعہ کرنے کے قابل ہیں، آپ اس کو ضرور پڑھیے۔ لیکن فرعون کی جو منفتاح کی جو لاش ہے وہ حنوط کی ہوئی نہیں ہے، یعنی بغیر حنوط کے ہے۔ یہ بڑی تحقیق کے بعد جو ایک لاش مجھے جو نظر آئی وہ کتابوں کے اندر وہ یہ ملی کہ وہ فرعون اس حالت میں ہے، اور آج تک اس حالت میں ہے، اور اس کے اوپر دریائے نیل بحیرہ قلزم کے جو پانی ہے اس کے اثرات، اس کا نمکیات اس سے ثابت ہوئے تھے، اور اب پتہ نہیں کیا ہے، مجھے کچھ معلوم نہیں ہے۔ میرے ایک دو ساتھی وہاں پر گئے ہیں، اور ان سے میں نے تحقیق کروائی، لیکن وہ بیچارے، ان بیچاروں کو بھی کسی نے بتایا نہیں، وہ بھی ڈاکٹر تھے، ایک ڈاکٹر خالد اور ایک دو اور ساتھی گئے تھے۔ یہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تو یہ اس کتاب کے اندر حضرت موسیٰ کے زمانے میں غرق ہونے والے فرعون من فتح کی میں، بقیہ جتنے بھی فرائنہ ہیں ان کی لاشیں سیدھی ہیں، ان کو باقاعدہ حنوط کیا گیا ہے، یعنی ان کی ٹانگوں پہ سونا چڑھایا گیا، ان کی پھر ڈیڈ باڈی ایک تابوت میں رکھی گئی، پھر اس کے بعد دوسرا تابوت ہے، اس کے بعد پھر تیسرا تابوت ہے، اس کے بعد پھر چوتھا تابوت ہے، اس طرح تابوت کی لہروں کی لہریں ہیں، اور پھر اس کے اندر ان کی جو ممیز ہے ان کو رکھا گیا ہے، تو لاشوں کو حنوط کر کے رکھا گیا۔ بٹ یہ جو فرعون ہے اس کی لاش کی جو ممی ہے وہ اس طرح موجود ہے۔ اب واللہ تعالی عالم حقیقت حال کیا ہے، واللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ جی، وہ جو فرعون کی ایک لاش مشہور ہے وہ اصلی فرعون نہیں، اصل تو یہ ہے جس کے حوالے سے تحقیق، واللہ تعالی عالم، میری جو سٹڈیز ہیں، کوئی میری اتنی ریسرچ نہیں ہے، اس کے مطابق مجھے یہی صحیح معلوم ہو رہی، لیکن برحال واللہ تعالی عالم یہ بھی صحیح ہے یا نہیں ہے، ہم کتابوں کی حد تک ہی ہیں، حقیقت حال اللہ بہتر جانتے ہیں۔ مگر یہ منفتح فرعون جو ہے وہ اس حیت میں پایا جاتا ہے، تو اس حیت میں لوگوں کے سامنے ظاہر بات ہے، اس کو ہلانا جلانا یہ دوسرے لوگوں کے لیے ممکن، پہلے یہ اندر اپنے کمرے میں تھا تو سمجھ سکتے تھے کہ احرام مصر کا اثر اس کی نعش کے اوپر ہے، جس کی وجہ سے اس کا گوشت سلامت ہے، مگر اس کے بعد سے یہ میوزیم میں، قاہرہ کے میوزیم میں موجود ہے، اور قاہرہ کے میوزیم کے اندر ظاہری بات ہے اس کے ساتھ کوئی ایسا کوئی اسپیشل ماحول نہیں ہے، مگر اس کے باوجود اس کی لاش جو ہے بغیر حنوط کے صحیح سلامت موجود ہے۔ یہ اس آیت کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدْنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً۔ جی، جی فرعون یہ من فتح فرعون غرق ہو کے مرا تھا، تو اس میں کیا پوچھنا ہے؟ یعنی سمندر کے پانی کے جو اثرات ہوتے ہیں، اس کی جو نمک ہے اس کی باڈی پہ موجود ہے۔ نہیں، پھر ظاہری بات ہے قبطیوں نے اس کی لاش کو اٹھایا ہوگا اور اس کی لاش کو محفوظ کیا ہوگا، اور اب محفوظ کس نے کیا یہ کوئی واضح نہیں ہے روایت میں، یہ صرف ہم گمان کے حساب سے بتا رہے ہیں۔ یہ غرق ہوا تھا، غرق ہونے کے بعد اس کی نعش کو اٹھایا گیا ہوگا، اس کو دیگر فرائین کے ساتھ ہی اس کو رکھا گیا، تو جو 1799 میں فرائین کی ممیز ملی تھیں ان کے اندر یہ ایک لاش تھی جو کہ بغیر اس کے حنوط کی ہوئی تھی، بقیہ تمام لاشیں حنوط کی ہوئی تھیں، اور اس کے بعد پھر اس کو رکھ دیا گیا۔ اب مجھے نہیں پتا فرانس میں ہے، حضرت شیخ صاحب نے، شاید حضرت شیخ صاحب نے نہیں لکھا اس کو قاہرہ میں، بلکہ یہ جو کتاب ہے، اچھا اس کتاب یہ اطلس القرآن ہے، اطلس القرآن میں بہت سے حوالہ جات، یہ مودودی صاحب کے حوالہ جات ہیں اس کتاب کے اندر، اس لیے، اور مودودی صاحب ریسرچ کے حوالے سے، یعنی سیر و سیاحت کے حوالے سے جو باتیں کیا کرتے تھے وہ کافی حد تک صحیح تھی، مگر چونکہ مجھے خود تصدیق نہیں ہے، اور یہ اطلس القرآن یہ خلیلی کی ہے، شوقی خلیل کی ہے، انہوں نے حوالہ جات مودودی صاحب کی بھی دیے ہیں، لیکن اس کے حوالے سے مودودی صاحب کا کوئی حوالہ نہیں ہے۔ بھائی یہ شوقی خلیل جو ہیں، دکتور شوقی خلیل، یہ بڑے مشہور آدمی ہیں، تو یہ ان کا ہے۔ اچھا، تو انہوں نے قاہرہ کا نہیں لکھا، واقعی قاہرہ کا نہیں لکھا، واللہ تعالی علم کہاں پر ہے، میں
اس کو چیک نہیں کر سکا۔ خیر اس کو میں مزید دیکھوں گا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدْنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آئے، تو یہ آیت یعنی 1799 کے بعد اس آیت کا ثبوت اس طریقے سے سامنے آیا کہ اللہ رب العزت نے اس کے بدن کو محفوظ رکھا، تو یہ قرآنی معجزہ ہے۔ یعنی اس وقت تک جب سے قرآن نازل ہوا تھا، اس قرآن کی حقانیت کتنی واضح اور دو ٹوک ہو کے لوگوں کے سامنے آ گئی کہ قرآن میں جو لکھا ہے وہ من وعن دنیا میں ثابت ہوا اور ثابت ہو کے رہتا ہے۔ موسیٰ کی قبر کہاں ہے، کس ملک میں ہے؟ حضرت موسیٰ کی قبر کے حوالے سے کسی کو بھی کچھ معلوم نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اگر مجھے وہاں لے جایا جائے تو میں دکھا سکتا ہوں، عند کثیب الاحمر، ایک سرخ رنگ کا ٹیلا ہے، اس کے پاس حضرت موسیٰ کی قبر ہے، اور حضرت موسیٰ وہاں نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ورنہ حضرت موسیٰ کی قبر کے حوالے سے کوئی علم نہیں ہے کہ کہاں پر ہے۔ یہاں تک بات مکمل ہوگی، آگے دیکھیے جی۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَلَقَدْ بَوَّأْنَا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، بلا شبہ، بوأنا ٹھکانہ دیا ہم نے، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو، لیکن وہ مجھے مل نہیں رہا تھا، ہاں، وَلَقَدْ بلا شبہ، اور بلا شبہ، بوأنا ٹھکانہ دیا ہم نے، بوأنا ہم نے ٹھکانہ دیا، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو، مبوأ صدق، اچھا ٹھکانہ، ہم نے بنی اسرائیل کو دیا اچھا ٹھکانہ۔ مبوأ صدق کا مطلب ہے کہ ورتھ لیونگ، رہنے کے قابل، اچھا ٹھکانہ، رہنے کے قابل جگہ، ٹھیک ہے۔ اب رہنے کے قابل جگہ یہ تو ہمارے اعتبار سے ہے، مگر اللہ رب العزت نے اس کو یہ بھی فرمایا، الذی بارکنا حولہ، بارکنا حولہ، ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی۔ چنانچہ ہم تھوڑا سا پچھلی سلائیڈ پہ جائیں گے جس سے ہمیں سمجھ میں آئے کہ کہاں بنو اسرائیل کو اللہ رب العزت نے ٹھکانہ دیا، اس آیت کو سمجھیں۔ یہ دیکھیے، یہ جو نقشہ بنا ہے یہ بھی شوقی خلیل کا بنایا ہوا نقشہ ہے، جو کہ روایات کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر یہاں سے چلے ہیں، اس کے حوالے سے میں بتا چکا ہوں، اور یہاں سے چلتے چلتے حضرت موسیٰ علیہ السلام وادی تیہ میں آئے، اور یہ پورا عرصہ قریب 40 برس تک بنو اسرائیل یہاں پر رہے۔ یہاں حضرت ہارون کا انتقال ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا، اور پھر بعض روایات میں آتا ہے کہ پہاڑ تک حضرت موسیٰ علیہ السلام جانا چاہتے تھے، مگر فرمایا میں اس سے پہلے انتقال کر جاؤں گا۔ چنانچہ ایک مقام مشہور ہے، وہاں پر ایک اونچا سا مقام بنا ہوا ہے جہاں حضرت موسیٰ کا عصا بھی بنا ہوا ہے، کہ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام مدفون ہیں، مگر وہ صحیح جگہ نہیں۔ لیکن شواہد سے بعض حضرات نے یہ ثابت کیا کہ یہاں حضرت موسیٰ مدفون ہیں، مگر سیدھی سی بات ہے کہ وہ ثابت نہیں ہے۔ جیسے حضرت شعیب علیہ السلام کی قبر مشہور ہے، مگر وہ ایک نہیں بلکہ 2 قبریں مشہور ہیں، اور دونوں ہی ثابت نہیں ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب تشریف لے کر گئے تھے اس مقام پر، تو فرمایا تھا کہ اگر قبر یہاں پر موجود ہے تو ہم اس احتمال پر حاصل ہوئے، مگر ذہن میں رکھیں یقینی طور پر یہ بات ثابت نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، حضرت شعیب علیہ السلام کی قبر ہے۔ خیر، آپ کا سوال اتنا اچھا ہے، میں انشاءاللہ اس کے حوالے سے آپ کو آئندہ درس میں کچھ اپڈیٹ چیزیں دوں گا انشاءاللہ۔ ہاں خیر، یہ یہاں سے چلے، اور ایسے ہی بہت سے لوگوں نے
اس کے حوالے سے ولاگز بھی بنائے ہوئے ہیں، چیزیں بھی بنائی ہوئی ہیں، مگر ذہن میں رکھیے گا ایسا ثابت نہیں ہے، ایک احتمالی بنیادوں پر بنائے ہوئے ہیں، وہ احتمالی بنیادوں پہ چیزیں۔ یہاں سے بنو اسرائیل نکلے ہیں 40 برس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بغیر، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اس علاقے میں جا کے آباد ہوئی، جس کو اریحہ کہتے ہیں، فلسطین کہتے ہیں، اور اردن کہتے ہیں، 3 مقامات۔ لیکن اصل یہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اس جگہ پہ آ کے آباد ہوئی تھی۔ حضرت یوشع بن نون کو لے کر آئے تھے، حضرت یوشع بن نون لے کر آئے تھے، پھر اس کے بعد 350 برس تک یہ لوگ رہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان میں سموئیل علیہ السلام کو بھیجا، اور پھر سموئیل کے وہ معاملات ہوئے، تو یہ وہ نہر ہے جس نہر سے تک بنو اسرائیل پہنچے۔ ان کا بڑا لشکر ساتھ، صرف 313 ایسے لوگ تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا، اور پانی نہیں پیا اور اس نہر کو پار کیا، اور پھر یہاں پر انہوں نے قبیلہ، مجھے بھی نام ذہن سے نکل گیا، اس پر حملہ کیا، اور حملہ کرنے کے بعد انہوں نے اس ایریے پہ قبضہ کیا، اور پھر یہاں پر آ کے آباد ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام پر، جس پورے ایریے کو آج ہم فلسطین کہتے ہیں۔ یہ وہی غزہ ہے جس کے اوپر اسرائیلیوں نے اٹیکس کیے یہاں سے، کیونکہ یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے درمیان جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تھے وہ یہیں پر تشریف لائے۔ تو یہ پورا ایریا، قصاریہ، یافا، اسدود، خان یونس، القدس، خلیلی، بیر سبا، اس کو الخلیل لکھا ہوا ہے، خلیلی خلیلی اس کو کہتے ہیں۔ یہاں کا ایک نوجوان محمد نام تھا، پاکستان میں ڈاکٹر بننے آیا تھا، اس سے میری ملاقاتیں رہیں کافی ساری، تو خلیلی بولتے ہیں اس علاقے کو، تو اس کے ذریعے سے کچھ چیزیں مجھے پتہ چلی۔ تو یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اس قوم کو آباد کیا گیا، لیکن کیا ہوا، اب یہ جگہ تو ظاہر بات ہے پھر اسرائیلیوں کی ہے نا، اصل میں اس وقت اسلام یہی تھا، اس وقت اسلام یہی تھا، اور اصل حضرت، پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ تشریف لائے، تو ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کی، اور جو یہودی تھے وہ اس علاقے سے آئے اور انہوں نے حملے کیے، اور یہ بہت سی چیزیں ہیں۔ تو پھر کیا ہوا، پھر یہ ہوا، وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ، تو یہ مبوع صدق الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا الأرض المقدسة التي باركنا فيها، ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے اللہ رب العزت نے بہت سی چیزیں بیان فرمائی۔ تو یہ وہی ہے، اسی کو شام کہتے ہیں، اور یہی سارا شام کا ایریا ہے، یہ سارا شام کا ایریا ہے، اکثر و بیشتر انبیاء علیہ السلام یہیں پر آئے ہیں۔ یہ مصر ہے، حضرت یوسف علیہ السلام جو یہیں سے حضرت یوسف علیہ السلام یہاں پر مصر گئے تھے، اور پھر دیگر بھائی وغیرہ بھی پھر دوبارہ جو حضرت موسیٰ، حضرت یوسف علیہ السلام یہاں پر آئے، 12 کے 12 بھائی یہاں پر آئے، پھر ان بھائیوں میں کی اولادیں ہوئیں، ان 12 بھائیوں کی، ان میں ایک حضرت موسیٰ پیدا ہوا ہے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ یہاں سے نکلے۔ اس کو میں پھر بتا دوں کہ یہاں پر حضرت یہاں پر جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، حضرت ابراہیم، حضرت ابراہیم کے بعد حضرت اسحاق،
حضرت اسحاق کے بعد حضرت یعقوب. حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، یہ سب یہیں پر آباد تھے. اور یہ 12 بیٹے، 12 بیٹوں میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلاۃ والسلام یہاں پر آ کر آباد ہوئے، منفس جس کو مصر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر حضرت یوسف علیہ السلاۃ والسلام کی آگے اولادیں ہوئیں، اور حضرت یوسف علیہ السلاۃ والسلام جس نسل میں سے تھے ان میں حضرت یوسف بھی تھے. تو ایک بھائی کی اولاد میں حضرت موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام آئے، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام اپنی قوم کو لے کے نکلے یہاں پر. پھر یہاں سے یہ واپس دوبارہ یہاں تک پہنچے. پھر حضرت سموئیل علیہ السلاۃ والسلام نے ان کو دوبارہ یہ علاقہ دلوایا. تو یہ سب چیزیں تھیں، اور یہ مبوع صدق کو اس طرح آپ سمجھ سکتے ہیں. لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ ونتوب الیہ. تو یہ ساری بات ہے یہاں پر مبوع صدق کے اندر. ورزقناہم من الطیبات، اور ہم نے ان کو روزی دی پاکیزہ چیزوں میں سے. ومختلفوا حتی جاءہم العلم. یہاں جو بات ہے وہ انشاءاللہ اور بات ہے، اس کو میں انشاءاللہ آئندہ ذکر کروں گا. آج کا سبق یہیں تک ہے، مجھے کہیں جانا ہے. ہاں یہ عجیب بات نہیں ہے، کیونکہ چائلڈ ہوڈ سے لے کے اولڈ ہونے تک کا سب پتہ ہے. پھر قبر کیسے گم ہو گئی؟ کس کی قبر کیسے گم ہو گئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر. جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے گم ہونے کا ایک واقعہ ہے. واقعہ یہ ہے، اور واقعہ عجیب و غریب قسم کا، لیکن مجھے اس کی صحیح سند ابھی تک ملی نہیں. میں انشاءاللہ اس کو دیکھ کے آپ کو بتاؤں گا. سارے انبیاء عرب میں کیوں ہیں؟ اصل میں ہمیں جن انبیاء کا پتہ ہے وہ عرب میں ہے. ہمیں صرف 25 انبیاء کے بارے میں پتہ ہے. اس کے بعد یعنی قرآن سے 25 کا پتہ ہے، حدیث سے تقریباً 50-55 کا پتہ ہے بس. اس سے زیادہ ہمیں انبیاء کا پتہ نہیں. اور جبکہ انبیاء علیہ السلام ایک روایت کے مطابق 8,000، اور ایک روایت کے مطابق 1,24,000، ایک روایت کے مطابق 2,24,000. ٹھیک ہے. بعض حضرات علماء نے ہندوستان میں جو انبیاء آئے ہیں ان کے نام بھی لکھے ہیں، اور میں ابھی تک حوالہ اس کا تلاش کر نہیں سکوں، ورنہ میں آپ کو نام بھی بتاتا ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہندوستان میں آئے ہیں، بر صغیر میں آئے ہیں. چنانچہ قرآن میں ایک جگہ پہ اللہ نے ہر مقام، ہر علاقے میں پیغمبر بھیجے. چنانچہ ہمارے علاقے میں پیغمبر آئے. ٹھیک ہے. ہند یا چائنا میں جو انبیاء آئے ہوں گے ان کا ذکر قرآن و حدیث میں ملتا ہے؟ جی نہیں ملتا. تواریخ میں ملتا ہے، اور تواریخ میں ان کا ذکر ہے، لیکن ابھی مجھے اس کا حوالہ نہیں ملا، ورنہ تقریباً 6 نام ہمارے استاد جی نے ذکر فرمائے تھے. لیکن ایک عادت بن گئی ہے کہ بغیر حوالے کے بعد ذکر نہیں کرنی. تو ظاہری بات ہے وہ میں حوالہ دیکھوں گا تو انشاءاللہ ضرور بتاؤں گا. آپ لوگوں کے سوالات بہت اچھے ہیں، ایسے سوال ہوتے رہیں گے تو پھر میں بھی ایکٹیو رہوں گا انشاءاللہ. امید ہے بات سمجھ میں آگئی ہوگی. آج کا سبق بس یہیں تک ہے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ضروری ہم نے جانا ہے ایک جگہ ڈاکٹر کے پاس، سب لوگ دعا کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.